ख़वातीनो हज़रात, आज हमारी मुलाकात एक ऐसे कारी साहब से हुई जो न देख सकते हैं न सूंघ सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की जब वो तिलावत करते हैं तो बड़ा खूबसूरत समा बांध देते हैं। جی الحمدللہ، جس طرح اسکولوں میں یونیفارم ہوتا ہے نا، تو ہمارا بھی یہاں پر یونیفارم ہے۔ سفید کپڑے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ لباس، کالی اور سفید ٹوپی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کے لیے جاتے تھے نا، کالا اور سفید جھنڈا لے کر جاتے تھے، تو یہ ہم نے یونیفارم رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم آن لائن بھی پڑھاتے ہیں۔ آن لائن پڑھانے کا ہمارے پاس اس وقت تقریباً 12 یا 13 ملکوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ اور میرے گھر والے کے پاس۔ ماشاءاللہ ان میں سے 4 عورتیں ہیں جو بڑی عمر کی ہیں، انہوں نے اپنا قرآن پاک پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ ناظرہ پڑھا ہے۔ اسی طرح وہ آن لائن کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فیس ہے، ہماری یہ آفر بھی ہے کہ ہم فیس بھی نہیں لیتے، جو ہماری اپنی مرضی سے ہماری خدمت کر دے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں بہلول مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز۔ خواتین و حضرات، آج میں موجود ہوں مدرسہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں، جو کہ اسکائی ویز ریسٹورنٹ کی بیک سائڈ پہ ملک پور 14 گاؤں میں ہے۔ تقریباً 150 سے زائد بچہ جو ہے یہاں پہ زیر تعلیم ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کے بعد دوبارہ یہاں سے قرآن مجید روانگی سے پڑھ رہے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو یہاں پہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو یہاں پہ ہی رہائش پذیر ہیں، ان کے ہاسٹل کا بندوبست بھی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہے، ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہے، ان کے کپڑے جوتوں کا بندوبست بھی مدرسے کے ذمہ ہے۔ جو قاری صاحب ہیں، 14 سال کا تعلیمی سفر گزارنے کے بعد 8 سال ان کو ہو گئے ہیں ایز اے استاد پرفارم کرتے ہوئے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں بہت پیاری شخصیت جناب محترم قبلہ حافظ عمر فاروق صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بی ایم نیوز کا شکر گزار ہوں کہ دین کی نسبت سے ہمارے اس ادارے میں آئے۔ اللہ رب العزت آپ کے اس کام کو تا قیامت آباد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کی زندگیوں میں برکتیں دیں۔ آمین، بہت شکریہ۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے آپ کو، ہر وقت آپ کے ارد گرد قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے دین سے وابستہ کیا ہے۔ تقریباً جب میری عمر 6 سال کی تھی تو میں دین کے لیے نکلا ہوں، تو آج 29 سال ہو گئی ہے۔ مدارس میں پڑھا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اسی مدارس کی ذمہ داری لگائی ہے آگے اس کا دین دنیا تک پہنچانا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت اچھا وقت گزرتا ہے اور بہت خوبصورت زندگی گزرتی ہے۔ یہاں پہ کتنے بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے اسی بلڈنگ میں 2 بلڈنگ آپ نے ماشاءاللہ دیکھی ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک حفظ کی کلاس ہے اور ایک ناظرہ کلاس۔ حفظ کی کلاس ہمارے پاس لقمان ایجوکیشن قرآن اکیڈمی کے نام سے، اس میں ہمارے پاس بچے تقریباً 35 بچے ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں، اور ان میں سے 10 بچے رات کو یہاں ہی پر رہتے ہیں، اور دن کو جو باقی بچے ہیں وہ صبح 7:30 بجے آتے ہیں اور عشاء کی اذان کے وقت ان کو چھٹی ہوتی ہے۔ باقی دن کو سب ادھر ہی رہتے ہیں اور صرف قرآن پاک کی تعلیم ہم دیتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم ان بچوں تک ہم پہنچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو بچے جو یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا رمضان کے حوالے سے یہ ساری شاپنگ وغیرہ، یہ سارا ایکسپینس کون کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو ان چیزوں کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، لیکن اس کے بعد پھر بندے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ماشاءاللہ یہ مدرسے کی ذمہ داری ہے کہ جو بچے یہاں پر رہتے ہیں ان کو عید کے کپڑے، ان کو عید کی عیدی دینا، باقی کھانا پینا، وہ سارا الحمدللہ مدرسے کی ذمہ داری۔ بچوں سے فیس وغیرہ یہ ہمارا نہیں ہے، اور سب سے اچھا کھانا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ امیر سے امیر شخص کا بچہ بھی یہاں پہ پڑھتا ہے اور غریب سے غریب شخص کا بچہ بھی یہاں پہ پڑھتا ہے۔ کھانا سیم دیا جاتا ہے یا تھوڑا فرق کیا جاتا ہے؟ جی بھائی جان، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر 35 بچے آتے ہیں، جو بتایا میں نے، دن کو سب ایک ہی درسخوان پر بیٹھ کر، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب، جو کھانا ان کو دیا جاتا ہے اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں بچے کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو اللہ کی
نعمت یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا بتاتا ہوں کہ سب سے امیر بچہ بھی اس مدرسے میں ہے اور سب سے غریب بچہ بھی ہے، اور ایسے بچے ہیں جو اچھے اچھے اسکولوں میں ان کے والدین ان کو بڑی بڑی فیسیں دیتے تھے، وہ یہاں پر ہمارے پاس ہے اور تعلیم اکٹھے حاصل کرتے، اکٹھے بیٹھتے، اکٹھے سوتے، اکٹھے نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ۔ غریب اور امیر کا کنسپٹ ختم ہو جائے، وہ ایک مساوی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ یہ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ کسی گورے کو کالے پر سبقت نہیں ہوگی، کالے کو گورے پر سبقت نہیں ہوگی، سارے ایک جیسے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو۔ آگے انسانیت کا خیال رکھنا یہ ہمارے انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کا خیال رکھے، اس کے ساتھ کیسے برتاؤ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی الگ سے کلاسز ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس بچیوں کا نظام بالکل الگ ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے وہ ادارہ ہے، اسی بلڈنگ میں الگ اس کا دروازہ ہے۔ تقریباً 100 کے قریب، 115-120 کے قریب چھوٹی بچیاں بھی ہیں، اور جن میں سے 20-25 بڑی عورتیں بھی ہیں۔ یہ ساری آتی ہیں، قرآن پاک سیکھتی ہے۔ ان کے لیے ہم نے معلمے رکھے، 2 معلمات عورتیں، حافظہ ایک عورت ہے جو میری اہلیہ ہے، اور ایک دوسری اس کے ساتھ باجی ہوتی ہے زور کے بعد، وہ دونوں ان کو الگ پڑھا۔ بلڈنگ تقریباً ہمارے 18 مرلے میں 18 مرلے میں ہم نے نقشے کے ساتھ کمرے بنائے ہیں، اس میں تقریباً 5 کمرے اوپر ہے اور 2 ہال نیچے اور 2 کمرے بھی نیچے۔ میرے الحمدللہ خود میں شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں۔ ان 4 بچوں سے میرا رب حاضر ہے، ہم یہاں پر مدرسے میں بیٹھے ہیں۔ ان بچوں کا مجھے زیادہ فکر ہوتا ہے، اگر رات کو کوئی بچہ بیمار ہو جائے یا کسی بچے کو جو بھی مسئلہ ہو تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کا خیال رکھنا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے گھروں کا خیال کرتا ہے، میرے مساجد کا خیال کرتا ہے، میرے مہمانوں کا خیال کرتا ہے، میں ان کا خیال کرتا ہوں۔ یہ چترال کے ساتھ ایک ضلع ہے، ضلع دیر بالا، ادھر سے میرا تعلق ہے۔ اگر میں نے گاؤں جانا ہو، میں پیچھے ایک ذمہ دار آدمی کو چھوڑ کر یہاں پر جاتا ہوں۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو والدین ڈرتے ہیں بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے، ڈرتے ہیں قاری صاحب بہت مارتے ہیں۔ بہرحال مارنے سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو یہ جو مدرسوں کے بارے میں مشہور ہوا ہے یہ بہت کم ایسا ہے، باقی مدارس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مار ہمارے پاس بالکل نہیں، خاص کر پھر بچے کو، کیونکہ بچے معصوم ہو، اور معصوم کو مارنا یہ مناسب کام نہیں۔ جو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں یا اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر باہر سے، ضلع سے باہر سے لوگ رابطے کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے آپ کو معلوم ہے، سارے غربت والے علاقے، ان کو میں یہی بتاتا ہوں کہ میں جس ضلع میں رہ رہا ہوں، میرا کام ہے اس ضلع میں محنت کروں، اور میں اپنے بھائی کو بتاتا ہوں الحمدللہ اس محنت میں کامیاب ہو چکا۔ اب جس گاؤں میں میں بیٹھا ہوں، اس گاؤں کے میرے پاس 18 بچے، دوسرا گاؤں ہے پنجن کسانہ، ادھر کے 4 بچے آ رہے ہیں، باقی دھوریا پنڈ ہے کھاریں کے ساتھ آگے ڈینگا روڈ پہ، ادھر کے بچے، لالا موسیٰ کے، میانہ چک، اگر ضلع میں کوئی بچے ہے داخلہ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ابھی بھی تیار ہیں۔ جس طرح مہنگائی ہے، معاشرے کا ماحول ہے، لوگ بڑے تنگ آ کر اپنے اولادوں کو ضائع کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش آپ اپنے اولاد کو مدارس میں چھوڑے، اللہ کی کلام پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کا دنیا میں بندوبست کرے گا، آخرت میں۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بی ایم نیوز کو ٹائم دیا، بہت مہربانی۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کا اس میں آپ کا حصہ ڈال گیا۔ اب قیامت تک جب یہاں پر دین کا کام ہوگا، ہماری بات کوئی سنے گا تو آپ اس کا ذریعہ بنائیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی والدین ہیں غربت سے تنگ آ کے اپنا اور اپنے بچوں کی جان لے لیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس طرح سے نہ خود اپنی جان لیا کرے، نہ بچوں پہ ظلم کیا کرے۔ یا اگر آپ اس علاقے کے ہیں، ضلع گجرات کے ہیں، تو قبلہ نے بہت خوبصورت آفر آپ کو دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ خواتین و حضرات، اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بی ایم نیوز۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔